اور اس کی وجہ سے کتابوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. جب کتابوں کی قیمتیں بڑھیں گی تو نیچرلی جو خریدار ہے وہ متاثر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹ پالیسی آئی اس کے اندر کتابوں کی امپورٹ بھی متاثر ہو گئی اور اس پہ بھی وہ تمام ٹیرف لگ گئے جو نہیں لگنے چاہیے تھے تعلیمی کتابوں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کاغذ جو ہے وہ امپورٹڈ بند کر دیا گیا اور لوکل کاغذ اویلیبل نہیں. سی ایم صاحب، اس میں ہم آپ کی توجہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنی طرف سے کوئی چیز اسلام آباد کو لکھیں اور ہمیں اس بات کا موقع دیں کہ ہم آپ کو مواد کو فراہم کر سکیں کہ جس کے اندر امپورٹڈ کاغذ پہ جو ڈیوٹی ہے اس کو کم کیا جا سکے، کیونکہ جو لوکل فیکٹریز ہیں، جو لوکل پاکستان اپنی یہی ہمارا مقصد ہے. تھینک یو ویری مچ. میں 19 کروڑ جو ہیں وہ اس وقت سبسکرپشنز ہیں موبائل کے، اور 8 کروڑ جو ہیں وہ 3 سے 4 گھنٹے جو ہے ہم موبائل پہ ہوتے ہیں. تو دن تو چھوٹا ہو گیا، تو اس کے بعد کتابوں کے لیے وقت کس کے پاس ہوگا؟ تو یہ بھی جواب ہے آپ کی انٹرنیشنل بک فیئر کا. یقینی طور پر اس میں آپ سب لوگ جو یہاں موجود ہیں، بہت ہی اہم لوگ میں دیکھ رہا ہوں سب چاروں جانب، آپ سب کا بہت امپورٹنٹ کنٹریبیوشن ہے. اور یہ جیسے میں نے کہا کہ کاغذ کے محض ایسے لوگ ملیں جو کتاب سے محبت کرتے ہیں تو اور ہر جگہ کتاب کی وجہ سے پہنچتے ہیں. تو ہم سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، عزیز خالد صاحب، جناب وقار متین صاحب، آپ کا شکریہ. محترم وزیر اعلیٰ سندھ، دوبارہ میں یہاں پر حاضر ہوں. حاضر تو میں ہر سال ہی ہوتا ہوں جب سے بک ایکسپو لگ رہا ہے. تھوڑا بہت ہم کوشش کرتے ہیں کتاب سے سمجھ سکیں، سیکھ سکیں. عزیز بھائی نے اسی حوالے سے مجھ سے کہا تھا بات بھی کیجیے گا. میں سوچنے والوں کے لیے کہ جو خشت حرف سے دیوار و در بناتا ہو، جو خشت حرف سے دیوار و در بناتا ہو، نفس کے لوچ سے تیغ و تبر بناتا ہو، جو خود طلسم قضا و قدر بناتا ہو، جو آندھیوں میں ستاروں کے گھر بناتا ہو، جو ایک سانس میں طے راہ کائنات کرے، خدا سے بھی نہ سر حشر دب کے